آج ساری فقیر بنے، پٹکا گلے پایا، کبھی اس نکر میں کبھی اس نکر میں، میرے جیسا بابا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا فقیر کوئی نہیں ہے، میرے جیسا جناب صوفی کوئی نہیں ہے۔ پتر تجھے اور کوئی بندہ نہیں ملا؟ بابا جی میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ بڑے صوفی ہیں، بزرگ ہیں۔ تو کہا پتر اس طرح کرو کہ فرید الدین کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑے نیک بزرگ ہیں۔ میں آج کھینچاتا نہیں لگی ہے کہ آؤ میرے پیر دے مرید بنو، کھینچاتا نہیں لگی ہے، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس آؤ۔ ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، کھینچ کے لاؤ لوگوں کو، گھیرا ڈالو، رنگ لگا دیے گئے، یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی کہانی بھی تو پڑھے نا جنہوں نے دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اور برائیاں بیان کرتا ہے۔ بربادی ہے اس بندے کے لیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیں 30واں پارہ پڑھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو ٹو میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی بات ملے، جو لوگوں کی ٹو میں رہتا ہے اور پھر پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے۔ 80% جو گناہ ہیں وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، 80% زبان کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں۔ زبان ہے، بلکہ ایک روایت کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سارا جسم زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سارے اعضاء بول کے کہتے ہیں اگر تو چپ رہی تو ہمارا بھلا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں سارے، اگر تو چپ رہی نا، اگر تو چپ رہی تو ہمارا بھلا ہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا بھلا۔ اگر تو چپ رہی یعنی اعضائے بدنی بھی اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں تیری مہربانی ذرا چپ کر جا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ایک چپ تھے 100 سکھ۔ مجبوری یہ بن گئی ہمارے معاشرے میں، اتنی بد امنی پھیل گئی، اتنا ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ گیا، ہر بندہ اسی کام پہ لگ گیا، وہ کہتا ہے صرف میں اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں۔ ہر بندہ اسی کام پہ لگ گیا، وہ کہتا ہے مولوی ہے تو وہ بھی کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، پیر ہے تو وہ کہتا ہے چلو آپ نے تو شروع کر لیا نا، تو یہ نہ کیا کرو کہ اپنی تو گلیں نہیں کر دے۔ ہر بندہ اسی کھاتے میں ہے، وہ مولوی کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، تے سیاستدان تے پھر اللہ ماشاء اللہ، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ اگر ملک کو سنبھالا دیا تو ہم نے دیا ہے، باقی نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا، پچھلوں نے تو روڑ دیا تھا، ہم نے بڑا بند باندھا کہ ہم نے بچایا اس کو، یہ تو جانے والا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے پہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی، نہ ہم نے جنازے دیکھے، نہ ہم نے جناب فوتگی دیکھی، نہ ہم نے جناب پھوڑی پہ بیٹھے لوگ ٹھٹھا اور مذاق اور لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھوڑی پہ بیٹھے لوگ۔ ہمیں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ جو محفل ہے یہ کوئی خوشی کی محفل ہے یا یہ غمی کی محفل ہے؟ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں غمی کے لیے بیٹھے ہیں یا خوشی کے لیے؟ وہ جو بیٹھا ہے حضرت وہ کہہ رہا ہے جی میرے جیسا بندہ چنگا کوئی نہیں جے، تے فلاں 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 فلاں، وہ سارے جناب وہ ساری برے ہیں، اس میں بھی اتنی برائیاں، اس میں بھی اتنی برائیاں، اس میں بھی اتنی برائیاں۔ آپ کو پتہ ہے غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں برائی ہو، کسی بندے میں عیب ہو، برائی ہو، اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا۔ عیب ہے، یہ نہیں کہ عیب نہیں ہے، برائی اس کے اندر موجود ہے، بندہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا پیا، وہ کہتا ہے جناب وہ اس بندے میں یہ خامی ہے، خامی اس میں ہے، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کو بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر وہ کہہ رہا ہے اور جس کے متعلق کہہ رہا ہے اس میں وہ عیب نہیں ہے، پھر تو بہتان ہو گیا۔ پھر تو میرا اور آپ کا دین ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں غیبت حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اور قرآن پاک نے اس کی ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ قرآن پاک نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہے کوئی تم میں سے جو اپنے مردہ بھائی کا یار انسانی گوشت تو ویسے ہی حرام ہے یار، آپ دیکھیں اپنے بھائیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے یار، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی معاملات ہوتے ہیں ناراضگی کے بھی چل جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی کنڈیشن آئے، ایسی حالت میں کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھا تو کہتا ہے یار شرم کر، اب تو وہ دنیا سے جا رہا ہے، ہونتے شرم کر، اب تو وہ دنیا سے، تو حضور نے قرآن نے یہ تشبیہ دی ہے کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اس کی تشبیہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ غیبت کے ساتھ، چغلی کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا دو بندوں نے نماز پڑھی، زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ اب نماز تو انہوں نے پڑھ لی، حضور نے ان کو بلایا، سرکار نے فرمایا دوبارہ وضو کرو اور نماز کا اعادہ کرو، نماز دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ روزہ بھی رکھا ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے۔ حضور فرماتے کل روزے کی قضا بھی کرنا۔ یا رسول اللہ ہم نے نماز صحیح نہیں پڑھی؟ حضور فرماتے صحیح پڑھی ہے۔
تو حضور پھر نماز کیوں دہرانی ہے، روزے کی قضا کیوں ہے؟ حضور فرماتے تم نے نماز پڑھ کے اپنے فلاں فلاں بھائی کی غیبت نہیں کی، جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ کے کیا کیا؟ پتہ تو سارا ہی ہے کہ اتوں نماز پڑھ کے اجے باہر بھی نہیں جاندے تو کون کی کہندا، پتہ سارا ہی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حوالہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی، نماز کو بھی ضائع کر لیا، روزے کو بھی تم نے بلا ایمان سے ذرا سوچ کے تھوڑا سا کیلکولیٹر بتا کرنا، ذرا ہماری کتنی قائم دائم رہ گئی ہیں، کتنی ہم نے پڑھی تھی اور کتنی غیبت کی بھینٹ ہم نے اجاڑ دی ہیں، کتنے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، وضو بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، سارا کچھ کیا، اور غیبت چونکہ حرام ہے، حلال کام میں مزدوری بھی سارا دن کرتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ زبان کو قابو نہیں رکھ سکا، زبان نہیں کنٹرول رہی اس کی، زبان کو قابو میں نہ رکھا۔ اب یہ حضور کا جو فرمانے عالی شان ہے، ذرا سوچ کے بتائیں کہاں گئی ہماری اتنی عبادتیں، کہاں گئی؟ ہر بندہ، میں نے کہا اگر ہر بندہ اسی نہج پہ چل گیا، کو کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں باقی سارے ہی، اچھا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہمارے گھر کی خواتین میں یہ زیادہ یہ عنصر زیادہ ان میں پایا جاتا ہے۔ وہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، پہلے بتایا گیا تھا تیرا سسر بھی بڑا چنگا ہے، بڑا نمازی ہے، سس بھی بڑی حاجہ نے نماز پڑھ دی ہے، روزے بھی رکھ دی ہے، بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، سال نہیں مر کے گزرتا، مر کے سال نہیں گزرتا، وہ کہتی کہ ان کے جیسا تو برا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جب وہ بیچارہ تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو ماں الگ سے انتظار میں ہے کہ میرا پتر آئے اور میں اپنی نوح دیاں برائیاں بیان کراں، تو بیوی تو ویسے ہی بھری ہوئی ہے، وہ تو کہتی انہوں آ لے آندے گھر، مینوں کیڑے گھر لے کے آئے ہیں۔ اور اس نے ہمارے معاشرے میں تباہی کا ایک طوفان بپا کر دیا، طوفان بپا کر دیا۔ میں نے غیبت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، میں نے کہا غیبت وہ ہے کہ بندے میں برائی ہے، بیچارہ پھنس گیا، نہ ماں کی طرف جا سکتا ہے اور نہ بیوی کی طرف جا سکتا ہے۔ ماں کی طرف جائے گا تو وہ روئے گی، وہ کہتی تینوں تو میرا خیال ہی کوئی نہیں، میں تو مر گئی بھوکھی جس دن دی آئیاں۔ اور اگر وہ بیوی کی طرف جھکاؤ کرے گا تو وہ ماں باپ وہ خود بڑی بڑی اونچی لمبی باتیں کر کے کہیں گے لو جی ہے اساں پالیا پوسیا، اج ویاہ کیتا ہے تے بڑھی تھلے لگ گیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا ہم نے دین کو نہیں سمجھا، اگر ہم دین کو سمجھتے تو دین نے تو ہمیں یہ کہا کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہے ہو، نمازیں بھی ضائع کر رہے ہو، روزے بھی ضائع کر رہے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا، عرفات کا میدان تھا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں ذرا بتاؤ نا، جمعۃ المبارک کو خطبہ ارشاد فرمایا گیا، مہینہ ذی الحجہ کا تھا اور شہر کون سا تھا؟ مکہ کا۔ حج کتنے ہوندا ہے جی؟ یہ تو بڑی معروف سی بات تھی، اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مکے کے باشندے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نا ذرا آج کون سا دن ہے؟ اب صحابہ چپ کر گئے، جواب نہیں دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اللہ کا پتہ سارے نو اسی آج جمعہ دا دن ہے۔ میں نے کہا جب فلاسفر زیادہ ہوتے ہیں نا تو بات بگڑ جاتی ہے، ہر بندہ اسی چکر میں، ہر بندہ اسی ٹو میں ہی اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں، میں ہی اچھا ہوں باقی سارے، بنا کے بات کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ایک لفظ لکھا، عرض کیا میں نے پہلے ایک لفظ عرض کیا کہ ہم اپنی بیٹھے ہیں پھوڑی پہ اور دعا مانگی رسمن، اور اس کے بعد ٹھٹھا اور مذاق اور سیاست اور فلاں کی غیبت فلاں کی، او بھی برا جے، او بھی برا جے، او بھی برا جے۔ تو اللہ معاف کرے ناراض تے نہ ہویا جے، پھر وہ جڑے ساڈے تے فتوے لاندے نے تھوڑے تھوڑے سچیاں گلاں بھی تے کردے نے نا، حکا بھی وچے چلدا پیا، چگلیاں بھی وچے چلدیاں پیاں، تے بیٹھے ہیں اسی اپنے بڈھے نو بخشوان واسطے۔ تھوڑا سا مزاج بدلیں، اپنی محفل کو تھوڑا سا رنگ دیں کہ یہ ہم مذہب والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم دین کے غلام بیٹھے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آئیں ذرا بدلیں اپنی محفل کا ماحول۔ حضور فرماتے بتاؤ کون سا دن ہے؟ چپ کر کے صحابہ، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ سرکار فرماتے یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا، صحابہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ عقیدہ صحابہ سے لو یار، عقیدہ صحابہ سے لو، خدا کے واسطے۔ نبی کو پتہ کچھ نہیں تھا، نبی یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو پتہ تھا ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے، لیکن چپ کر گئے۔ عرض کی اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تینوں سوالوں کا جواب خود فرمایا، چونکہ صحابہ کو پتہ تھا اگر ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، اور سرکار فرماتے نہیں یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، مکہ مکہ نہ رہتا، نبی کی زبان سے نکلتا تو مدینہ بن جانا تھا۔ صحابہ کو پتہ تھا ہم نے کہا آج جمعے کا دن ہے، حضور فرماتے نہیں صحابہ جمعہ نہیں آج تو پیر کا دن ہے۔ تو صحابہ کا یہ پختہ یقین تھا کہ جمعہ نہ رہتا یہ دن پیر کا ہو جاتا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، حضور فرماتے نہیں یہ ذی الحجہ نہیں محرم ہے۔ صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، انہیں پتہ تھا ذی الحجہ نہ رہتا محرم ہو جاتا، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا نبی کے دل میں خیال آ جائے اللہ کی بلائی بدل دیتا ہے۔ تو حضور کا فرما دینا تو پھر بڑی بات ہے نا۔
کہہ دینا تو بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا تینوں باتوں کی شہادت لے کے حضور فرماتے صحابہ سن لو, جس طرح جمعہ کا دن معتبر ہے, جس طرح اس شہر مکہ کی حرمت ہے, اور جس طرح اس مہینے ذی الحجہ کی حرمت ہے. حرمت والے مہینوں میں نا قبل از اسلام بھی جنگیں نہیں ہوتی تھی, حرمت والے مہینوں میں جنگیں بند کر دی جاتی تھی. حضور نے فرمایا جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے, جس طرح اس دن کی حرمت ہے, اور جس طرح میرے مکے کی حرمت ہے, صحابہ سن لو, میرے امتی ایمان والے مومن کے خون کی, مال کی, عزت کی اس سے بھی زیادہ حرمت ہے. خون کی, مال کی, عزت کی. حضور نے تینوں باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جس طرح مکے کی حرمت ہے, جس طرح مکے کی حرمت ہے. یار ہمیں تو اتنے سخت الفاظ کہے گئے تھے, اتنے سخت الفاظ کہ جس طرح مکہ عزت والا ہے, مومن دی شان بھی. بولو جی, حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, پہلے با حوالہ بات ہو. وہ ہیر رانجھا سنان دی مینوں عادت کوئی نہیں, ایسا ہی ہے نا جی, نہ مجھے وہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے, اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کعبے کی عزت کتنی ہے, کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں, یا اللہ سانو کعبہ ویکھنا نصیب فرما. کعبہ دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کا دیدار بھی عبادت ہے, اس کے دیدار سے بھی گناہ جڑتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جس طرح کعبے کی حرمت ہے, مومن کی بھی اسی طرح. مجھے بتاؤ ذرا, آج کعبہ کی طرف کوئی انگلی کرے تو ہم کہتے کاٹ ڈالیں گے, قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے تو ہم کہتے کاٹ ڈالیں گے. جلسے جلوس, ریلیاں, اور مسلمانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں یار ذرا تھوڑا سا سمجھو تو صحیح نا, تھوڑا سا تو سمجھو نا. مومن کی عزت توقیر تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بے دریک دھجیاں اڑا رہے ہو, پگڑیاں اچھال رہے ہو, اور کچھ بھی لحاظ نہیں کرتے, کچھ بھی لحاظ نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام شب معراج جب تشریف لے گئے نا, تو حضور نے کچھ بندے دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے, تانبے کے ناخن بڑے بڑے, اور وہ اپنے منہ کو اور سینوں کو نوچتے تھے. تانبے کے ناخن سے اپنے منہوں کو اور اپنے سینوں کو نوچتے. سرکار فرماتے جبریل یہ کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے, جو چغلیاں کرتے ہیں, لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. برے بندے نو لبن ٹریا تے برا نہ لبا, بولو بولو برا نہ لبا, تے اپنے اندر جدو چاتی پائی تے میں تو برا نہ. کبھی اس طرح کرے نا, میرے اندر ہے کیا, میرے اندر بھی کیا, کتنے گند چھپے ہیں, کتنے. اس سینوں کو کرنا تو پاک تھا, لیکن بھائی کے متعلق بھی, ہمسائے کے متعلق بھی, بہن کے متعلق بھی, اپنوں کے متعلق بھی کوئی نہیں چھڑیا. اساں پیر فقیر مولوی کوئی نہیں چھڑیا. اللہ ماشاء اللہ ساڈی زبان دی تلوار تو کو بچ کے جاوے تے جاوے کتنے جناب, کوئی نہیں چھوڑا. ساڈے بابے پتہ کی فرماندے نے, برے بندے نو لبن ٹریا تے برا نہ لبا, تے اپنے اندر جدو چاتی پائی تے میں تو برا نہ. اچھا سارے بندے کہتے ہیں میں صحیح ہوں, تو غلط کون ہے جی؟ اب سارے کہتے ہیں میں صحیح ہوں اور اس کا نظریہ دوسروں کے متعلق وہ صحیح نہیں ہے. یار میرے ملک کو نہ ہم نے اسی طرح اجاڑ دیا, اس وطن کو اللہ نے بچایا, اس وطن کو رب نے بچایا. آج نوجوان کی یہ سوچ ہو گئی ہے, وہ سارے کہتے ہیں اگر باہر والے ویزے کھولے نا, وہ کہیں کہ صرف ایک ہفتے کے لیے تمہارے لیے ہم نے جناب یہ ڈیل لگا دیا کہ ویزے بالکل فری ہیں, ٹکٹیں بھی فری ہیں, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. میرا نہیں خیال یہاں کوئی اکا دکا جی باقی رہ جائے, دوڑ جائیں گے سارے. ایسا ہی ہے نا بھائی, جو بیچارے 90 لاکھ دے کے ڈنکیاں لگا کے جانوں سے کھیل کے جا رہے ہیں, اور کتنے ظالم لوگ ہیں جو انسانی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ اپنی پناہ دے. میں کہتا ہوں اتنے پیسے دے کے جانوں کی بازی لگا رہے ہیں, اگر کھل جائیں ویزے تو کیا خیال ہے کتنے لوگ باقی رہیں گے؟ کوئی اکا دکا ہی, میرے ورگا جان دینے والے رہ جائے گا. انہوں پتا بھی میں چھڈیا مسجد, پتہ نہیں پھر کی ہو جانا ہے. کوئی اکا دکا ہی رہ جائے گا نا. اس کی وجہ, اس کی ریزن آپ کوئی چینل کھول کے دیکھے, انہوں نے مایوسی کا درس دیا, مایوسی کا درس دیا اس قوم کو. انہوں نے کہا ساڈے ملک چاہیے کچھ نہیں. وہ کہتا ہے پچھلی حکومت صحیح نہیں تھی, وہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں تسی غلط ہو. ہر بندہ لوگوں کے عیب تلاش کر کے, اور اس وطن میں اور اس ملک میں بد امنی کی ایک جو فضا پھیلی ہوئی ہے, کبھی نہیں سوچا یار میں اپنے اندر بھی دیکھوں, اپنے اندر بھی دیکھوں, یار میرے اندر بھی کوئی خامی ہے. جب لکھ لیں یہ بات اور سنہری حروف سے لکھ لیں, لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے جس دن ہم نے اپنی خامیاں تلاش کرنا شروع کی اور ان کو سدھارنا شروع کیا, سارا معاشرہ ہی سدھر جائے گا, سارا معاشرہ. بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دین کے کام کیے, اور ان کا اور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا زمانہ ایک ہی ہے. ملتان کا ایک بندہ نا حضرت بہاؤالدین زکریا کے پاس آیا, کہتا حضور میں تہاڈا مرید ہونا آیا. وہ آپ نے فرمایا پتر میں تے لوکاں دی جیباں تے نظر رکھنا, تے تو میرے کول کیوں آ گیا؟ یہ بڑے پائے کے بزرگ جو کہتے تھے میں اچھا نہیں ہوں, دوسرا اچھا ہے, وہ کہتے تھے میرے اندر خامیاں ہیں, ہم کہتے ہیں دوسروں کے اندر خامیاں ہیں. اتنی جدت آ گئی اس دور میں, اور اتنے ذرائع ہیں, پھر بھی ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے. یار اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں مٹھی بھر. بہاؤالدین زکریا کہتے پتر تینوں ہور کوئی نہیں فقیر لبا,
آج ساری فقیر بنے. پٹکا گلے پایا, کبھی اس نکر میں کبھی اس نکر میں. میرے جیسا بابا کوئی نہیں ہے, میرے جیسا فقیر کوئی نہیں ہے, میرے جیسا جناب صوفی کوئی نہیں ہے. پتر تجھے اور کوئی بندہ نہیں ملا؟ بابا جی میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا ہے, آپ بڑے صوفی ہیں, بزرگ ہیں. تو کہا پتر اس طرح کرو کہ فرید الدین کے پاس چلے جاؤ, وہ بڑے نیک بزرگ ہیں. میں آج کھینچاتا نہیں لگی ہے کہ آؤ میرے پیر دے مرید بنو, کھینچاتا نہیں لگی ہے آؤ میرے پاس آؤ, آؤ میرے پاس آؤ. ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں, کھینچ کے لاؤ لوگوں کو, گھیرا ڈالو, رنگ لگا دیے گئے, یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں. ہمارے اسلاف کی کہانی بھی تو پڑھے نا جنہوں نے دین کا کام کیا. کہتے پتر جا تو فرید الدین دے کول ٹور جا, فرید الدین دے کول, وہ بڑے بزرگ نے. اس نے نا وہ سفر تھا, گھوڑیوں پہ سفر کرنے والا دور تھا, وہ سفر بڑا لمبا پینڈا میلوں کا سفر کر کے جب بابا فرید الدین سرکار کے پاس آیا نا, تو بابا صاحب نے پوچھا پتر کہاں سے آئے ہو؟ کہا بابا جی میں ملتان تو آیا. وہ پترا ملتان ایڈی وڈی ہستی بیٹھی ہے, تو میرے کو کی لینا آ گیا؟ وہ پترا ملتان بہاؤدین ذکریہ بیٹھے ہیں, وہ دریا بہ رہا تھا, دریا, وہ دریا چھوڑ کے تو نہر کے پاس آ گیا. تو دریا بہ رہا تھا, دریا چھوڑ کے نہر کے پاس آ گیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بابا جی منو کی پتا دریا کی ہوندی ہے تے نہر کی ہوندی ہے؟ بابا جی مجھے کیا پتا, وہ کہتے اس کے پاس جاؤ, آپ کہتے اس کے پاس جاؤ. ان میں اصل مقصد کیا تھا؟ وہ کہتے تھے میرے سے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ میرے سے زیادہ دین کا کام اس طرح ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ہی چنگا ہوں جناب, میرے تو علاوہ چنگا کوئی نہیں ہے. آئے میں اور آپ باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے والی, طویل یہ ٹاپک ہے. کوشش کریں اپنے گھروں میں بھی خود بھی ایک دوسرے کی عزت کریں, یا محبت بانٹنا سیکھیں, پیار کرنا سیکھیں, اور کوشش کریں اگر اللہ آپ کو توفیق دے کسی کی اگر صفت کرنی ہے تو منہ پہ نہ کریں, اس کی پیٹھ پیچھے کریں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, سامنے بھی عیب تلاش کرتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے برباد ہے وہ بندہ جو لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے. عیب نہ تلاش کرو, کسی کی خوبیاں بھی دیکھو. کسی میں اگر ہوں گے یار 90 عیب ہوں گے, 10 خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. میں کہتا ہوں 10 کی بھی کہانی نہیں ہے, یہاں تو 99 خوبیاں ہوں, ایک چھوٹا سا ہلکا سا عیب ہو جائے, ایک تے بندیاں دے گل بنے نہ, تینوں جان کتنے دینا اساں تینوں جان کتنے دینا, پھر سانوں کنے آکھنا جناب حضرت صاحب نے تے فلانے صاحب نے. ایک عیب ہلکا سا ہمیں تلاش کرنے کے ٹو میں لگے رہتے ہیں, ہمیں مل جائے تو ہم عزتوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو 99 خوبیاں تھی ہم انہیں بھول جاتے ہیں, پسے پردہ ڈال دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہے ہی انجدہ ہے ہی انجدہ. لیکن میرے رب کی ذات ایسی ہے, 99 عیب کر کے ایک سچے دل نال توبہ کر کے معافی مانگ کے ایک نیکی کرو, اللہ ساری معاف فرما دینا ہے. آؤ اس صفت سے متصف ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کردار ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.